صرف سٹیج پر بیٹھ کر لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، حالانکہ ان میں عقل ہوتی تو جس طرح لوگوں کو وہ تلقین کرتے ہیں سب سے پہلا ان کا اپنا حق تھا۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یا بنی اسرائیل سے تذکرہ شروع فرمایا۔ پہلے ایمان کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دینے کے بعد اعمال کی دعوت ہے۔ تو اعمال میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو سب سے پہلے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہود کو ایمان لانے سے پہلے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں، یا ایمان لانے کے بعد مسلمان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کے اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگر یوں کہا جائے کہ بنی اسرائیل میں اسلام سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز اور زکوٰۃ یہ فرض تھی۔ نماز اور زکوٰۃ کی جو کیفیت ہے یہ ان کی الگ تھی یا کوئی اور تھی، لیکن سورۃ المائدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی اور زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن یہاں جو حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ رکوع کرنا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہود کو حکم فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرو، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارکہ سے دو مسئلے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی یہود کو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو نماز کی دعوت جو ایمان لے کر آئے، اعمال میں دن میں سب سے پہلی چیز جو اس پر فرض ہو رہی ہے وہ نماز ہے۔ جب نماز کی اتنی اہمیت کہ ایمان کے بعد فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نماز کا حکم ہے، تو یہ نماز کا حکم عمومی ہمارے لیے بھی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لیکن ہماری کیفیت دیکھیے، ہمارا طرز زندگی دیکھیے کہ ہماری طرز زندگی نماز کے بغیر، صبح کو اٹھنا نماز نہیں، ناشتہ کھانا اور کھا کر پھر اپنے کام پر چلے جانا، نہ ظہر کی نماز، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کوئی نماز نہیں ہو رہی۔ نام کے صرف مسلمان ایمان لے آئے، لیکن اعمال میں سب سے افضل عمل نماز کو اختیار نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں نماز پڑھنے کا حکم صرف نہیں فرمایا، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ قائم کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز سیدھی ہو، بالکل درست ہو، وہ چیز قائم رہتی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کو پابندی کے ساتھ، اس کے شرائط آداب کے ساتھ مکمل ان کی رعایت نہ کی جائے تو یہ نماز قائم نہیں ہوگی، بلکہ نماز پڑھی جا رہی ہوگی۔ آج ہماری جو نمازیں ہیں کہ ہفتے میں صرف ایک جمعہ کی نماز پڑھ لی، یا دن میں صرف فجر کی نماز پڑھ لی، تو یہ نماز پڑھنا نہیں، یہ نماز قائم کرنا نہیں، بلکہ ایک عام معمول سے ہٹ کر کہ ایک دفعہ دن میں ہفتے میں نماز پڑھ لی تو وہ اقیم الصلاۃ اس پر پورا نہیں اترتا۔ حالانکہ اقیم الصلاۃ اس کو کہا جاتا ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اس کو اقیم الصلاۃ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم کیا نماز قائم کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں؟
ہر آدمی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ میں نماز قائم کر رہا ہوں، نماز کے آداب و شرائط کا میں خیال کر رہا ہوں، اور آپ بھی نماز کو قائم کر رہے ہیں یا صرف پڑھ رہے ہیں؟ تو بھائیو، نماز کی سب سے زیادہ اہمیت کہ ایمان لانے کے بعد اللہ انہیں حکم فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، خاص کر مردوں کے لیے مسئلہ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو رکوع کہاں ہو رہا ہے؟ یہ مسجد میں ہو رہا ہے۔ مسجد میں کس وقت ہو رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بعض صحابہ کرام جماعت کی نماز کو واجب قرار دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام اس رکوع والی آیت اور احادیث کی وجہ سے جماعت کو واجب قرار دیتے ہیں، اور جماعت کے بغیر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ لیکن جمہور فقہا کے نزدیک جماعت جو نماز کی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، جس طرح فجر کی سنت کی زیادہ تاکید آئی ہے، اسی طرح جماعت کی نماز کی بھی زیادہ تاکید ہے۔ ہاں، جو آیات وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ہیں یہ تاکید کے لیے ہے، اور لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد اس طرح کی احادیث مبارکہ کامل نماز ہونے کے لیے ہے، یعنی مسجد کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے، فرض تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن کامل اور اکمل نماز نہیں ہوتی، اس کے لیے جماعت کی نماز ضروری ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ آیت کریمہ بظاہر یہودیوں کے لیے ہے۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہو، نیکی کی تلقین کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کیا آپ عقل نہیں رکھتے؟ آج معاشرے میں یہی روگ چل رہا ہے۔ یہودیوں کے علماء کے پاس جب لوگ جاتے کہتے کہ ہم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھیں، تو وہ کہتے پڑھو، یہ حق کے نبی ہیں، یہ سچے نبی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، قرآن سچی کتاب ہے، ایمان لے آؤ۔ لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کو مال کے ساتھ اور عزت و مرتبے کے ساتھ محبت تھی، عزت و جاہ کے ساتھ محبت تھی، تو اپنے آپ کو دنیا کی خاطر بھول جاتے کہ اگر ہم اسلام لے آئیں گے، اگر ہم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے تو لوگ ہمیں نذرانے دینا بند کر دیں گے۔ آج ہم ان کے مربی ہیں تو اسلام میں جا کر امتی بن جائیں گے، ہمارا اس دنیا میں وقار ختم ہو جائے گا، ہماری مال و دولت کم پڑ جائے گی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اللہ فرما رہے ہیں تو آپ تو کتاب کو پڑھے ہوئے ہیں، آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا آپ عقل نہیں رکھتے؟ تو آج ہمارے علماء میں، ہمارے واعظین میں یہی بیماری چل رہی ہے، مال و دولت کے لیے دین کو صحیح طرح بیان نہیں کرتے، حق کو بیان نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے مسئلے کے بارے میں، خود عمل نہیں کرتے۔ بعض واعظین کا تو یہ حال ہے کہ سٹیج پر بیٹھ کر نماز کے بارے میں بڑی تاکید کی، لوگوں کو نماز کی اہمیت بتلاتے ہیں، لیکن خود نماز پڑھنے سے آری، سٹیج پر بیٹھ کر ماں باپ کی عزت کے بارے میں، والدین کی خدمت کے بارے میں بیان دیتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اللہ معاف کرے، اور جب باہر جاتے ہیں لوگوں کو آپس میں بہم محبت بتلاتے ہیں،
بیوی کے حقوق بتلاتے ہیں، بچوں کے حقوق بتلاتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں جاتے ہیں نہ بیوی کے حقوق کا خیال، نہ بچوں کے حقوق کا خیال، نہ والدین کے حقوق کا خیال، نہ دوست احباب کا خیال، نہ ان کے اندر ایمانداری، نہ ان کے اندر اعتماد، کچھ بھی نہیں، صرف سٹیج پر بیٹھ کر لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔ حالانکہ ان میں عقل ہوتی تو جس طرح لوگوں کو وہ تلقین کرتے ہیں سب سے پہلا ان کا اپنا حق تھا۔ تو علماء کو جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں گزرا چند لوگوں پر کہ ان کی زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھیں، ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا، یہ بے عمل واعظ ہیں جو خود عمل اپنے بات پر نہیں کرتے، لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن کچھ ایسا منظر ہوگا کہ کچھ جنتی کھڑے ہوں گے، کچھ لوگوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، تو جنتی کہیں گے کہ آپ کس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کی باتیں سن رہے تھے، آپ کی دنیا میں باتیں سنتے، ان پر عمل کرتے، ان عمل کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں چلے گئے، پھر آپ لوگ تو ہمیں نصیحت کرنے والے تھے، آپ کس طرح جہنم میں جا رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم آپ کو تو تلقین کرتے تھے، واعظ کہتے تھے، لیکن اس بات پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو تلقین کرنے کے ساتھ خود بھی عمل کرنا ہے۔ تو یہاں سے پھر کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ آیا جو آدمی بے عمل ہے وہ بات نہ کرے۔ عوام الناس اس بات کا خیال رکھے۔ لوگوں کا بھی عجیب ذہن ہے، میں فلاں مولوی کی بات کیوں مانوں، میں فلاں عالم کی بات کیوں مانوں، وہ خود عمل نہیں کرتا، اس کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، عامل کے لیے، واعظ کے لیے عمل ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ بے عمل ہے اور واعظ چھوڑ دے، وہ بیان کرنا چھوڑ دے۔ بیان کرنے والے کے لیے عمل تو ضروری ہے، یہ ضروری نہیں کہ عمل کے ساتھ بیان بھی چھوڑ دے، لوگوں کو نصیحت بھی چھوڑ دے۔ مثلا یوں کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کیا کہیں گے کہ آپ روزہ بھی نہ رکھو۔ نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنی جگہ اور روزہ نہ رکھنے کا اپنی جگہ۔ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے، یہ نہ ہو کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دل میں ایک جلن سی اٹھتی ہے اس بات پر کہ جب کوئی داڑھی مونڈے آدمی کو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لو، اپنے چہرے پہ سنت نبوی سجا لو، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب، مفتی صاحب، میں تو عمل نہیں کرتا، میں تو نماز نہیں پڑھتا، میں تو جھوٹ بولتا ہوں، میں تو فلاں گناہ کا کام کرتا ہوں، جب یہ سارے گناہ چھوٹ جائیں گے پھر داڑھی رکھوں گا، ایسے دین کو بدنام کرتا ہوں۔ او بھائیو، نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنی جگہ، آپ جھوٹ بولتے ہیں اس کا گناہ اپنی جگہ، لیکن داڑھی جو منڈواتے ہیں اس کا گناہ اپنی جگہ۔ اللہ کے بندے، ایک داڑھی تو رکھو، پھر داڑھی کی وجہ سے دوسرے گناہ بھی چھوڑ دو۔ دوسرے گناہوں کی وجہ سے داڑھی کا گناہ کرنا کیا لازم ہے؟ اس بات پہ افسوس ہوتا ہے، یار میں نے داڑھی رکھی اور پھر میں گناہ کروں گا۔ افسوس ہوتا ہے اس بات پر۔ آپ داڑھی تو رکھیں، اس ایک گناہ سے تو چھٹکارا حاصل کریں۔ کیا دو گناہ کرنا لازم ہے؟ دو گناہ کرنا کیا لازم ہے کہ داڑھی بھی منڈوائی اور جھوٹ بھی بولا، داڑھی بھی منڈوائی اور بے ایمانی بھی کی؟ ایک گناہ تو کم کرو۔ تو یہاں نصیحت ہو رہی ہے کہ واعظ کو خود عمل کرنا چاہیے، عالم کو خود عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر بے عمل ہے، یعنی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ دوسروں کو تبلیغ کرے، وہ دوسروں کو کہے، اس کہنے کی برکت کی وجہ سے وہ خود بھی نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایک آدمی خود گناہ کرتا ہے تو دوسرے کو اس گناہ سے روکنا چاہیے، اس روکنے کی وجہ سے اللہ اس کے دل میں نیکی کی ترغیب ڈالے گا اور گناہوں سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگو
یہود کے لیے اللہ نے فرمایا، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں تلقین ہے کہ اب جو آدمی دنیا کی لالچ میں یا عزت و مرتبے کی لالچ میں آگے بڑھ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاج بھی بتلا دیا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری ضرورت ہے، میری خواہش ہے، میری محبت ہے مال کے ساتھ، مجھے عزت مل جائے، مجھے مرتبہ مل جائے۔ دین کے ساتھ اگر عزت و مرتبہ اور مال ملتا ہے تو سبحان اللہ، لیکن اگر دین بیچ کر لینا ہے مرتبہ، دین بیچ کر مال جمع کرنا ہے، تو پھر اس سے اچھا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علاج بتلا دیا۔ دو بیماریاں، ایک مال کی محبت اور دوسری بیماری عزت و مرتبے کی محبت، بڑی کرسی مل جائے، بڑا مرتبہ مل جائے، تو ان دو بیماریوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج قرآن مجید میں ساتھ ہی بتلا دیا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ذرا ان الفاظ پر غور کرنا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو مال کی محبت بڑھ جائے، عزت و مرتبہ آپ کا مقصد بن جائے، تو پھر آپ کیا کرنا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ پہلے اللہ کی مدد مانگو، اللہ کی مدد مانگو، اور وہ مدد کس کے ساتھ مانگو؟ دو چیزوں جب آپ کریں گے اس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ایک چیز ہے صبر اور دوسری نماز، ایک ہے صبر اور دوسری ہے نماز۔ صبر کس لیے؟ یہ مال کی محبت ختم کرنے کے لیے، اور نماز کس کے لیے؟ یہ عزت و کرسی و مرتبے کی محبت ختم کرنے کے لیے۔ جب آپ کے دل میں مال کی محبت پیدا ہوگی، وہ ذریعہ کیا بنے گا کہ آپ کو خواہش ہوگی کہ میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، چھوٹا بنگلہ ہے، تو مجھے بڑی گاڑی چاہیے، بڑا بنگلہ چاہیے، تو اس مال و دولت کے لیے زیادہ زمینیں چاہیے، زیادہ جائیداد چاہیے، زیادہ مال چاہیے، یہ آپ کے دل کی خواہش ہوگی۔ تو اس خواہش کو روندنے کے لیے آپ صبر اختیار کریں۔ جب آپ صبر اختیار کریں گے تو مال کی محبت کم پڑ جائے گی، پھر آپ کو مال کے لیے دین کو نہیں بیچنا پڑے گا، آپ کو مال کے لیے دین نہیں بیچنا پڑے گا، آپ کو وہی اپنی گاڑی اچھی لگے گی جو چھوٹی ہے، آپ کو وہی کوٹھی اچھی لگے گی جو آپ کی اپنی ہے، زیادہ کے لیے آپ کو دین کو نہیں بیچنا پڑے گا، ایمان کو نہیں بیچنا پڑے گا، گناہ کے رستے کو نہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ تو پہلا مال کی محبت ختم کرنے کے لیے اللہ نے علاج بتلایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہ صبر اختیار کرو۔ صبر اختیار کرو گے تو مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا کہ میں کرسی والا بن جاؤں، لوگ مجھے سلام کریں، میں جہاں چلو لوگ ڈر سے کھڑے ہو جائیں، تو اس کا علاج ہے نماز۔ یعنی آدمی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ یہ جو عزت و کرسی کی جو محبت ہے یہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، تکبر اس میں پیدا ہوتا ہے، تب اس میں کرسی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو تکبر کا علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَالصَّلَاةِ، نماز قائم کرو۔ کہ آپ نماز جب پڑھو گے، آپ جب رکوع میں جاؤ گے، پھر سجدے میں پیشانی زمین پر رگڑو گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے گا، دن میں آپ 5 وقت اور پھر 5 وقتوں میں کئی سجدے اور رکوع کریں گے، تو تب آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے گا کہ میرا مقام کیا ہے۔ میرا مقام فرش ہے، میرا مقام مٹی ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ تو آپ کے اندر تکبر ختم ہو جائے گا، اور جب تکبر ختم ہو جائے گا پھر کرسی کی محبت ختم ہو جائے گی، اور جب کرسی کی محبت ختم ہو جائے گی پھر آپ کو دین و ایمان نہیں بیچنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 بیماریوں کا علاج، مال کی محبت اور جاہ اور کرسی کی محبت، اس کا علاج وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر دل میں خیال ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں اگر تکبر پیدا ہو جائے، اس کا علاج آسان نماز ہے۔ پھر نماز تو خود مشکل ہے، نماز تو ایک خود مشکل چیز ہے جس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ پھر اور عبادتیں کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ اس میں آدمی گفتگو بھی کر سکتا ہے، صبر کی
عبادت میں آدمی گفتگو کر سکتا ہے اور بیٹھ سکتا ہے، اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، لیکن نماز کے اندر تو جائز چیزیں بھی اللہ نے روک دی ہیں۔ کسی کے ساتھ آدمی بات نہیں کر سکتا، کچھ کھا پی نہیں سکتا، بیوی کے ساتھ بول نہیں سکتا، تو جائز خواہشیں اللہ نے نماز میں روک دی، تو یہ آسان کیسے ہے؟ یہ تو خود مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں نماز مشکل ہے، نماز مشکل ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کو معلوم ہے کہ نماز تو مشکل ہے، لیکن اللہ نے فرمایا مشکل نہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خشوع ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں خشوع ہے ان کے لیے نماز مشکل نہیں۔ پھر خشوع والے کون ہیں؟ عاجزی والے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اس بات کا خیال ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے، ملاقات کے ذریعے جب وہ نماز پڑھیں گے، صبر اختیار کریں گے، وہ جب اللہ کے پاس جائیں گے، ملاقات کے ذریعے اللہ انہیں انعام دے گا، نماز کی وجہ سے مرتبے دے گا، صبر کی وجہ سے جنت دے گا، تو وہ اس کا خیال کرتے ہوئے ان کے لیے صبر اور نماز بہت ہی آسان ہے۔ اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہاں اگر صبر اختیار نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی اور مالوں کی دنیا کی محبت کم نہیں کی، تو اللہ کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ جب لوٹیں گے تو حساب بھی ہوگا، اچھا کام کرنے پر انعام ملے گا اور برے کاموں پر اللہ کے ہاں حساب بھی دینا پڑے گا۔ یہ جب اس کے دل میں خیال ہو، جنت کی امید ہو، جہنم کا خوف ہو، دل میں عاجزی ہو، اس کے لیے کوئی نماز مشکل نہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے نماز کیوں مشکل ہے؟ میں تھکا ہوا ہوں، لیکن وہاں کسی بڑے افسر کا، جہاں آپ کام کرتے ہیں اس جگہ کے مالک کا آپ کو فون آ جائے، آپ رات کو 2 بجے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا بڑا کوئی ہو جو آپ سے 1 ڈگری بڑا ہو، 1 سکیل بڑا ہو، آپ اس کے لیے رات 12 بجے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ میرا بڑا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ مجھے اچھا کام کرنے پر انعام بھی دے گی اور اللہ کی ذات مجھ سے حساب بھی لے گی اگر میں نے یہ کام پورا نہیں کیا، تو پھر آپ کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں۔ تو آج ارادہ کر لیں اس آیت کے تناظر میں کہ آپ نے اپنے دل میں خشوع پیدا کرنا ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہوگی اور آپ نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہاں انعام بھی ملے گا اور حساب بھی ہوگا۔ جب انعام ملے گا تو نماز پڑھیں، نہیں پڑھنا تو یہ سوچ لو کہ حساب بھی دینا پڑے گا، پھر بھی نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کی سستی ختم ہو جائے گی۔ تو آج آپ بھی ان 2 چیزوں کو اختیار کر لیں، ایک صبر اور دوسرا نماز، کامیابی آپ کی قدم چومے گی، کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ ان 2 چیزوں کو اختیار کر لو۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ فرمایا خشوع، اور اسی طرح قرآن میں خضوع کا لفظ آتا ہے۔ اب جو خشوع ہے، یہاں ایک مسئلہ علماء لکھتے ہیں کہ نماز اہمیت کی وہ ہے کہ جس میں خشوع اور خضوع ہو۔ تو بعض فقہاء نے لکھا جو خشوع کے بغیر نماز ہو، نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے خشوع یعنی دل کی عاجزی، آدمی کے دل سے ظاہر ہو کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہو، اس کے حرکات و سکنات ظاہری اور باطنی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں، تب جا کر نماز مکمل ہوگی۔ لیکن قربان جاؤں فقہائے کرام پر، انہوں نے کہا کہ انسان اتنا اس کا مکلف نہیں کہ کوئی انسان کھڑا ہو جائے، شروع سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر آخری سلام تک اس کا نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہو۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو وہ اس وقت نیت کر لے، دل میں خیال لے آئے، متوجہ ہو جائے کہ میں نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اس کی نماز کی جب شروع میں خشوع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ تو نماز کے شروع میں لازمی یہ خیال کیا کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، کسی اور کی رضا کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ تو آپ کی نماز کے شروع میں خشوع آ گیا
تو انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل و کامل اکمل ہو جائے گی۔